إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ پیارے دوستو بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ہر خطبے میں؟ کوئی ایسا خطبہ نہیں، وہ جمعے کا ہو، وہ نکاح کا ہو، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کس کو ہدایت دے گا، کس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئینہ دکھا رہے ہیں، ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 103، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو کیا ہم تمہیں بتائیں، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جن کے اعمال سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش اس دنیا کے لیے ہے، جن کی ساری کوشش اس دنیا کے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ جب کسی بھائی سے مسجد کی بات کی جائے، اللہ کی توحید کی بات کی جائے، نماز کی طرف بلایا جائے کہ اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرو، آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم رزق حلال کما رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا پترون، ہمارا جس کے پاس کام کرے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم نماز کو پڑھ لیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری کوشش اس دنیا کے لیے۔ انہوں نے اپنا الہ کس کو مانا؟ اپنے کام کو، اپنے کام والے مالک کو، اپنی نفس کو، اس کی تو سنی آنکھیں بند کر کے، لیکن رب کی نہ سنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں اور ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، انگارے لے کر جاؤں، لڑکوں کو لے کر جاؤں، جوانوں کو لے کر جاؤں، اور ان کے گھروں کو آگ لگاؤں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کہو کہ تمہیں بتائیں ان لوگوں کا جن کی ساری کوشش اس دنیا کے لیے اور وہ یہ سمجھیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہوئے۔ تو وہ لوگ کون سے ہیں جن کے لیے اللہ نے بشارتیں رکھی؟ وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے ہمیں ایسی تجارت ملے گی جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ صف سورت نمبر 61 آیت نمبر 10، 11، 12، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت کا بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو۔ کیسے کوشش کریں؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے قرآن سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا کیا مطلب؟ کہ جب کوئی بات آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیں، آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیں۔ یہ وہ تجارت ہے جو کیا کرے گی؟ ہمیں بچائے گی عذاب علیم سے۔ جب اللہ پر ایمان ہے تو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر تم جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ سب سے مشکل کام اس دور میں بھی اور پچھلے دوروں میں بھی کہ جب جیب پر ہاتھ جاتا ہے
جب اللہ کے راستے میں 2-4 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو 100 بار بندہ سوچتا ہے میں یہاں کمانے آیا ہوں، پیچھے بھی بھیجنے ہیں، یہاں پہ بھی دینے ہیں، گھر کے خرچے بھی ہیں. تو اللہ کے راستے میں 1 یورو 2 یورو خرچنے کے لیے بندہ 100 بار سوچتا ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں ضرورت ہوگی تو پتہ چلے گا تو دے دیں گے. اللہ تم لوگوں سے غنی ہے. اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو یا نہ خرچ کرو، اللہ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ غنی ہے، اور اللہ کو صرف تمہارے مال کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری جانوں کی ضرورت. جو کچھ کرتے ہو اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہو. اگر تم اللہ کے راستے میں جان اور مال سے کوشش کرو گے، کیا ملے گا تمہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں گھر دے گا جنت عدن. عدن ایک جنت کا نام ہے، وہاں پہ تمہارے لیے اللہ گھر بنا دے گا. لیکن ہمیں تو اس دنیا سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ نظر آتی ہے. جو کچھ اللہ وعدہ کرے وہ تو نظر نہیں آ رہا. تو ہمارا ایمان کہاں ہے جو اللہ نے شروع قرآن میں کہہ دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے اپنی کوشش کرو، اپنے شک کو دور کرو. قرآن میں شک نکال کے لاؤ اگر یقین نہیں آ رہا. ھدی للمتقین، یا متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ جو اچھی طرح سے قرآن کو سمجھ لے. شک نکال لو، قرآن کے پڑھ کے دیکھو، اس کی کسی آیت کو لے کر آؤ، اپنے کیلیبر پہ اس کو تولو. قرآن کی کسی آیت میں شک لے کر آؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے سب سے پہلے تمہیں چیلنج دیا، اس قرآن کے اندر شک تلاش کرو. ھدی للمتقین، اس کے بعد یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، جنہوں نے قرآن کو کھنگالا، قرآن کو دیکھا، قرآن کو پرکھا، پھر اس پر یقین کیا، وہ متقی لوگ ہیں. یہ متقین کون ہیں؟ کیسے تقویٰ ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ جنت عدن یہ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، اللہ غیب میں سے ہے، جہنم اور جنت غیب میں سے ہے. اگر ان پر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمیں اللہ کے راستے میں کوششیں کرنی ہوگی اپنی جان اور اپنی مال سے، تاکہ ہمیں جنت میں گھر ملے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہمیں نظر نہیں آتے. اس لیے پہلے اپنے ایمان کو پختہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اپنے معیار پہ لا کے جانچے پرکھے. کہیں سے تو کوئی شک ملے گا، نہ ملے تو جان لینا کہ اللہ کی کتاب ہے. اگر اللہ نے کچھ ایسی نشانیاں دے دی اور تمہیں اپنے اندر نظر آ رہی ہیں، بخل نظر آ رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اس کا پاس نہیں کر پا رہے، تو سمجھ لو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے. اپنے آپ کو اللہ سے مخلص کرو، دوستوں یاروں کو چھوڑ دو، دوستوں یاروں کو چھوڑ دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپ، ماں باپ، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست، اپنا گائیڈ مت بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ایمان پر. یہ وہ لیول ہے تقوی کا کہ جب انسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانتا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکرائے. جب ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے، تو دوست، یار، مال، اسباب، احباب یہ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اللہ سے مخلص ہو جاؤ. اگر دنیا میں کامیابی چاہیے اور اگر آخرت میں کامیابی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہو. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے، یہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو اپنے پاس سے ہمیں اپنی رحمت دے.
इन्नका अंतल वहाब, तू ही देने वाला है। ये दुआएं कबूल कैसे होंगी? दुआएं तो सब मांगते हैं, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के कहा कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। क्या वजह है? वो कौन सी वजह है जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह नहीं सुनेगा, कबूल नहीं करेगा, जबकि अल्लाह खुद कह रहे हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरा पूछे तो मैं उसके करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब वो मुझे पुकारते हैं, मुझसे दुआ करते हैं, मैं उनकी दुआ सुनता हूं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। ना हदीस गलत, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम गलत। मसला हमारे साथ है, हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? अल्लाह कहते हैं कि मैं सुनूंगा दुआएं, लेकिन दो शर्तें अल्लाह ने रखी, फलयस्तजिबू ली वलयुमिनु बी, बस मेरा कहना मानो, छोड़ दो माँ बाप को, बहन भाइयों को, दोस्त अहबाब को, जब मेरी बात आए तो मेरी बात मानो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए अदावत करो। फलयस्तजिबू ली वलयुमिनु बी, मेरी बात मानो, मुझ पर ईमान रखो। अब अल्लाह ने तो हमें किस लिए पैदा किया? क्या हमें हुक्म दिया? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक ग्रोह होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए, अच्छाई के मशवरे दे, बुराइयों से रोके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसम खाई कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, उसकी वजह है, हदीस हमें मिलती है तिरमिजी में, अन हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस जान की, उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लतामुरुन्ना बिल मारूफी, तुम जरूर जरूर अच्छाइयों के मशवरे देना। लेकिन मुझे तो कुरान नहीं आता, मुझे तो हदीस का नहीं पता, मैं अच्छाइयों के मशवरे क्या दूंगा? लतामुरुन्ना बिल मारूफी वला तनहवुन्ना अनिल मुनकरी, और लोगों को बुराइयों से, मुनकरात से रोकना। मुनकरात क्या है? जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, उससे लोगों को बचाएं, लोगों को रोकें। वो दोस्त अहबाब हों, माँ बाप हों, बहन भाई, उनको रोकें। हमें शर्म आती है, हमारा दोस्त खंजीर बेच रहा है, हमारा दोस्त शराब का कारोबार कर रहा है, हमारा दोस्त हीरोइन बेच रहा है, हमारा दोस्त नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती यारी जाती रहेगी। अगर बात की थोड़ा सा अगर जोर लगाए तो दोस्ती यारी खत्म हो जाएगी। फिर ईमान अल्लाह के ऊपर कैसा? फिर अल्लाह तुम्हारी दुआएं क्यों सुने? इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कसम है उस जात की, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतामुरुन्ना बिल मारूफी वला तनहवुन्ना अनिल मुनकरी, तुम जरूर जरूर अच्छाई के मशवरे और बुराइयों से रोकते रहना। औला युशिकनल्लाह, नहीं तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी, अय्यबासा अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, बहुत जल्दी तुम्हारे पर अपनी तरफ से अजाब को मुसल्लत कर देगा। सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजीबु लकुम, फिर तुम दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं नहीं मानेगा, नहीं कबूल करेगा। यह वजह है कि आज मुसलमानों की दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्योंकि हमने दावत का काम छोड़ दिया, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिल को कुरान और हदीस के लिए खोले और दावत को हमारा सबसे अव्वल नस्बुल ऐन बना दे। सबसे पहला काम जो हमारा हो वो दावत का हो कि लोगों को अच्छाई के मशवरे और बुराई से रोकते रहें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलता अला लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।